بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آپ سب کو معلوم ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث میں کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے الموطا۔ الموطا کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جس کے اوپر علماء نے اتفاق کیا، کیونکہ اس دور کے جتنے بھی علماء تھے سب نے اتفاق کیا کہ امام مالک کی کتاب میں جو احادیث ہے اس پر ہم متفق ہے، اس کی صحت پر۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، یہ بخاری سے پہلے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے بعد موطا امام مالک سب سے اچھی کتاب ہے، اور اس ٹائم کے بادشاہ نے امام مالک سے درخواست کی تھی کہ میں لوگوں کو پابند بناؤں گا کہ وہ آپ کی کتاب کو فالو کر دے، لیکن امام مالک نے یہ بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد بہت سارے علماء آئے جنہوں نے فقہ مالکی کی ترویج کی اور خدمت کیا، جن میں سے حافظ ابن عبد البر ہے۔ تو آج ہم ابن عبد البر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ابن عبد البر نے فقہ مالکی میں دو کتابیں لکھی ہے، ایک کا نام ہے التمہید، اور تو آج ہم التمہید کے حوالے سے پڑھیں گے، اور ایک کا نام ہے الاستذکار۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ تمہید اور استذکار میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں فقہ مالکی کی کتابیں ہیں۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی خدمت ابو یوسف اور محمد بن الحسن الشیبانی اور ظفر نے کیا، علماء بعد میں آتے رہے اور انہوں نے فقہ کی ترویج کی اور کسی مذہب کو منتشر کر دیا۔ تو ابن عبد البر نے مالکی فقہ کو یہ مروج کر دیا اور منتشر کر دیا لوگوں میں۔ تو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیا التمہید اور استذکار دونوں سیم کتابیں ہیں، ابن عبد البر کا منہج کیا ہے دونوں کتابوں میں، حل الفہما فی نفس الوقت، اور کیا سیم ٹائم میں ابن عبد البر نے دونوں کتابیں لکھی یا الگ الگ ٹائم میں، ان ہناک کتاب متقدم والآخر متأخر، یہ بھی پتہ کریں گے کہ کون سی کتاب پہلے لکھی گئی اور کون سے بعد میں، اور لماذا یحیل ابن عبد البر فی کل کتاب علی الآخر، اور ابن عبد البر التمہید میں استذکار کا حوالہ دیتا ہے اور استذکار میں تمہید کا حوالہ دیتا ہے، اپنے ایک کتاب میں دوسری کا حوالہ کیوں دیتا ہے، اور ابن عبد البر نے موطا امام مالک کے اوپر یہ شرح کیوں لکھا۔ اصل میں یہ جو دو کتابیں ہیں یہ موطا امام مالک کے اوپر شرح ہے، اور موطا کی کئی شروحات اور بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس بحث میں ہم پڑھیں گے کہ ابن عبد البر کون ہے سب سے پہلے، اس کے بعد پڑھیں گے کہ التمہید اور استذکار میں کیا فرق ہے اور یہ دونوں کتابیں کس مقصد کے لیے لکھی گئی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ وجوہ الاتفاق والاختلاف تمہید اور استذکار کے درمیان، تمہید اور استذکار میں کون سے فروق موجود ہے، اور اس کے بعد ابن عبد البر کا کریں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر تین احادیث انہوں نے وارد کی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ابن عبد البر رحمہ اللہ کے تعارف پر آتے ہیں۔ ترجمہ تو ابن عبد البر، ترجمہ سے مراد ٹرانسلیشن نہیں ہے بلکہ کسی کا تعارف ہے۔ ترجمہ کا لفظ جب کسی عالم کے لیے استعمال ہو جائے تو اس کا تعارف مراد ہوتا ہے۔ وہ حافظ المغرب، مغرب کا حافظ تھا، امام اہل الاندلس، اندلس کا امام تھا، جہاں پر ابن حزم رحمہ اللہ بھی پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے علماء جیسے ابن عطیہ بڑا مفسر ہے، وہ بھی اندلس کا رہنے والا تھا، اور بھی اندلس میں مالکی علماء کافی موجود تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ابن حزم کو تکالیف بھی دی تھی، کیونکہ ابن حزم امام مالک کا کئی مسائل میں خلاف کرتا تھا اور تقلید کا منکر تھا۔ یوسف ابن عبداللہ، ابن عبد البر کا اپنا نام یوسف ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبد البر، یہ نمری ہے، قرطبی، قرطبہ بھی اندلس میں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ان کی ولادت 368 ہجری میں ہوئی ہے قرطبہ میں۔ والحدیث عن تثیر الاشجان وتبعث الحنین، منزلته العلمیہ، ان کا مرتبہ کیا ہے علم میں، امام مجتہد، کوئی مقلد نہیں تھا، لیکن ان کے اوپر فقہ مالکی کا غلبہ ضرور تھا لیکن مقلد نہیں تھا۔ حافظ مکثر، عالم بالقراءات، قراءات کا عالم تھا،
اختلاف کے بارے میں ان کو علم تھا، علوم الحدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا، نسب کے حوالے سے، تاریخ اور ادب میں بھی ماہر تھا۔ لم یخرج من الاندلس، اندلس سے نہیں نکلا تھا، بل انتقل بین شرقها وغربها، اندلس میں ہی رہا تھا اور علم حاصل کیا تھا۔ تتلمذ علیہ کثیرون، بہت سارے علماء نے ان کے تتلمذ اختیار کیا تھا، ان سے علم حاصل کیا، اور ان میں سب سے بڑا عالم امام ابن حزم ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ کا کسی مالکی عالم کے ساتھ نہیں لگتا جتنا ابن حزم کے ساتھ ابن حزم کا ابن عبد البر کے ساتھ لگتا ہے۔ ابن عبد البر ابن حزم کا استاذ ہے۔ اور اس کے بعد صفاتہ، ابن عبد البر کی صفات، کان اماما دینا، امام تھا، دیندار، ثقتا متقنا، علم کو مضبوط طریقے سے یاد کر چکا تھا، علامہ تھا، متبحرا، صاحب سنت واتباع، حدیث کو فالو کرنے والا انسان تھا، اور عقیدہ میں اہل حدیث کے مذہب پر تھا۔ اس بات کی وضاحت میں نے اپنے لیکچرز میں کی ہے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ اہل حدیث کے مسلک پر تھا عقیدہ میں۔ تو یہاں پر مذہب کیا تھا ان کا؟ نقل الذہبی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابن ابی النصر الحمیدی سے نقل کی ہے، یہ اندلس کا مؤرخ ہے، کہتے ہیں وَكَانَ فِي أَوَّلِ زَمَانِهِ ظَاهِرِيَّ الْمَذْهَب، سٹارٹ میں ظاہری مذہب پر تھا، جیسا کہ ابن حزم رحمہ اللہ ظاہری مذہب پر ہے نا، اور ظاہری مذہب یہ ابن حزم سے پہلے تھا، کیونکہ داؤد ظاہری رحمہ اللہ نے ابن حزم سے پہلے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی، مدتاً طویلہ، کئی عرصے تک۔ ظاہری مذہب کیا ہوتا ہے؟ چار مذاہب کا انکار کرنا، تقلید کا انکار کرنا، قیاس کا انکار کرنا۔ تو ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ ظاہری، یہی وجہ ہے نا کہ ان کا ابن حزم کے ساتھ بنتی تھی نا، جب انسان سٹارٹ سے حنفی ہوتا ہے بعد میں اہل حدیث ہو جائے، تھوڑی بہت نرمی ان میں پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ابن عبد البر مالکی بھی بنا ہے، اس کے بعد بھی ان کے اندر ظاہریت کی کچھ صفات موجود ہے۔ ثم رجع الى القول بالقیاس من غیر تقلید احد، لیکن پھر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے قیاس کا قول کیا، قیاس کا انکار چھوڑ دیا۔ سٹارٹ میں وہ قیاس کا انکار کرتا تھا، بعد میں لیکن تقلید نہیں کرتا تھا۔ ویسے مشہور ہے کہ مالکی ہے، کچھ علماء جیسے ابن تیمیہ مشہور ہے کہ وہ حنبلی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ اس میں تقلید اور موافقت العالم لعالم آخر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک عالم ہے وہ تقلید کرتا ہے، اور دوسرا عالم ہے اس کی رائے کسی امام کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو ابن عبد البر کی رائے امام مالک کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اور الا انه كان كثيرا ما يميل الى مذهب الشافعی، اکثر امام شافعی کے مذہب بھی مائل ہوتا تھا ابن عبد البر۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص مالکی ہے، مشہور ہے کہ وہ مالکی ہے، لیکن وہ ظاہریت بھی اس میں پائی جاتی ہے، شافعیت بھی۔ تو اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے الحمدللہ۔ کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، جن کا کوئی قول معتبر نہیں ہے، کہ ایک مذہب کو پکڑو اور اس میں سب چیزوں کو حق سمجھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علماء تمام مذاہب کو پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں والذی وجدت فی ترجمتہ وکان یمیل فی الفقہ الی اقوال الشافعی، امام شافعی کی طرف مائل تھا۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے حمیدی کے اوپر رد کیا ہے کہ وہ کیسے شافعی کے اوپر طرف مائل تھا، وہ تو مالکی ہے۔ کذا قال انما المعروف انه مالکی وکان اولا اثریا، سٹارٹ میں وہ بالکل پکا اہل حدیث تھا، ظاہری تھا، ثم تحول مالکیا، پھر مالکی بنا تھا، اور پھر فقہ شافعی کی طرف مائل ہوا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے اوپر تین مراحل آئے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں وہ ظاہری تھا، دوسرے مرحلہ میں وہ مالکی کے مذہب کی طرف مائل ہوا، تیسرے مرحلہ میں وہ شافعی مسلک، اور سیم یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث بھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی کسی ایک مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں جو ابن عبد البر کی کتاب ہے تمہید کے نام سے، اور دوسری کتاب ہے الاستذکار۔ لم يظهر لي اثر الظاہریت فيما عدا اشارته الى مذہب داود۔ کہتے ہیں کہ التمہید اور الاستذکار کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ابن عبد البر رحمہ اللہ ظاہریت کی طرف بالکل مائل نہیں ہے۔ بعض مسائل میں انہوں نے داود ظاہری کا تذکرہ کیا۔ ابن حزم سے پہلے ایک عالم گزرا تھا داود ظاہری، اس نے ظاہری مذہب کی بنیاد رکھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہری مذہب کون سی ہے، اگر کسی کو نہیں معلوم بعد میں کوشچن کر سکتے ہیں۔ وَلَعَلَّ وَصْفَهُ بِالظَّاهِرِيَّةِ لِانْتِشَارِهَا فِي قُرْطُبَةَ فِي ذَلِكَ الْحِينِ، اور وہ ظاہریت کے ساتھ موصوف تھا کیونکہ اس ٹائم قرطبہ میں، اندلس میں ظاہری مذہب بڑا رائج تھا، اور شاید اسی وجہ سے بھی ان کو ظاہری کہا گیا ہے،
کہ وہ احادیث کے اوپر عمل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ قیاس کے اوپر احادیث کو مقدم کرے، لیکن اگر ابن عبد البر کی کتابوں میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مالکی مذہب کو فالو کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے موطا کو سٹڈی کیا، اور اتنی بڑی بڑی کتابیں، یا آپ نے تصویر میں دیکھی ہوگی تمہید کتنی بڑی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب بھی ہے فقہ مالکی میں، الکافی فی الفقہ المالکی، اور اسی طرح وہ اکثر کہتے ہیں یقول اصحابنا، کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں، اصحاب سے مراد وہ مالکی علماء لیتے ہیں، تو اپنی نسبت خود مالکیوں کی طرف کرتا ہے، لیکن راجح مذہب یہ ہے کہ انہو علی امام مجتہد، ابن عبد البر کوئی مقلد نہیں ہے اور مجتہد عالم ہے، ٹھیک ہے، وہ مالکی فقہ کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقلد ہے۔ قال الذهبی الخبیر بمعادن الرجال، امام ذہبی کیا کہتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں وہ مقلد نہیں تھا، لکھتے ہیں ولا ينکر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتہدین، ابن عبد البر مجتہدین کے درجے پر پہنچ چکا تھا، مقلد نہیں ہے۔ ومن نظر فی مصنفاته، اور جو ابن عبد البر کے مصنفات اور کتابوں میں دیکھ لے، غور کرے، بان له منزلته من سعة العلم، پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے اور کتنا فہم میں قوی ہے، وسیلان الذہن، اور ان کا ذہن پانی کی طرح جاری ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ابن عبد البر کی کچھ کتابوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کریں گے اپنے مستقبل میں، جو ساتھی شرعی علوم حاصل کر رہے۔ تو ابن عبد البر کی کئی کتابیں ہیں، کہتے ہیں کہ لابن حزم یقول فیہا واصفا ابن عبد البر، ہم نے پہلے یہ بات کی کہ امام ابن حزم ابن عبد البر کا شاگرد ہے، تو ابن عبد البر کے بارے میں ابن حزم لکھتا ہے، ابن حزم کسی کو بڑا عالم نہیں سمجھتا، لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ ابن عبد البر کو اتنا بڑا مرتبہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابن حزم نے امام ترمذی کے بارے میں بھی کہا کہ مجہول ہے پتہ نہیں کیوں کہا، کہتے ہیں انظر الی آثارہ تغنیک عن اخبارہ، ابن حزم کہتے ہیں کہ آپ جب ابن عبد البر کی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو ان کے اخبار سے آپ کو مستغنی کر دے گا، یعنی ضرورت نہیں ہے کہ پھر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی کتابیں دیکھیں نا، کتابوں سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا عالم تھا۔ تو التمہید ان کی کتاب ہے، یہ موطا کا شرح ہے، اسی طرح الاستذکار ان کی کتاب ہے، یہ بھی موطا کا شرح ہے۔ انشاءاللہ آج واضح ہو جائے گا کہ اگر دونوں موطا کی شروحات ہے تو دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمہید کو مختصر کر دیا، تجرید التمہید کے نام۔ اسی طرح ابن عبد البر کی کتاب ہے صحابہ کی سیرت کے بارے میں، کہ صحابہ کے نام، اس کا نام ہے الاستیعاب فی اسماء الصحابہ، یہ نام انہوں نے غلط لکھا ہے، الاستیعاب لمعرفت الاصحاب، صحیح نام اس طرح۔ تو لیکن یہ اتنی جامع کتاب نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں سب سے جامع کتاب امام ابن حجر کی ہے، الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں میرے خیال میں 12,000 صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اور کتاب ابن عبد البر کی ہے الاستغناء فی معرفت المشہورین من اہل العلم بالکنا، وہ علماء جو کنیت کے ساتھ مشہور ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ جامع بیان العلم و فضلہ، مشہور کتاب ہے ان کی علم کی فضیلت کے بارے میں۔ الانباہ علی قبائل الرواة، روات کے بعد الانتقاء فی فضائل الثلاثة الفقہاء، تین فقہا کے فضائل کے بارے میں ان کی کتاب ہے۔ الدرر فی اختصار المغازی والسیر، سیرت کے بارے میں ان کی کتاب ہے۔ عرب کے نسب کے بارے میں اور عجم کے، القصد والامم فی نسب العرب والعجم۔ الشواہد فی اثبات خبر الواحد، خبر واحد کے بارے میں ان کی کتاب ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ التقصی فی اختصار الموطا، یہ بھی موطا کا شرح ہے ایک قسم، اور فقہ مالکی میں ان کی کتاب ہے الکافی فی مذہب ابن عبد البر رحمہ اللہ، ہم نے کہا تھا کہ 368 میں پیدا ہوا اور تقریباً 463 میں ان کی وفات ہوئی ہے شاطبہ میں، اور رحمہ اللہ کی تقریباً 95 سال عمر تھی۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ تمہید کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تمہید ویسے کہ کسی چیز کے لیے مقدمہ رکھنا، ابتدائی طور پر باتیں کرنے کو تمہید کیا کہا جاتا ہے۔ التمہید یہ موطا کی شرح ہے، اور موطا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب موطا ہے، یہ علماء کا کہنا تھا اس دور میں، لیکن بخاری سے پہلے، بخاری رحمہ اللہ جب آئے اور انہوں نے کتاب لکھی تو پھر امام بخاری کی کتاب موطا سے راجح ہے۔ جی، تو یہ موطا کی شرح ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ موطا کا مطلب ہوتا ہے موافقت جس کے اوپر کی گئی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، وطئا سے ہے یہ۔
اور موطا کے کئی راوی ہے، یعنی کئی اسٹوڈنٹس نے امام مالک کی یہ کتاب روایت کی ہے، جس میں سے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی ہے، اور تقریباً موطا کے 100 شروحات علماء نے لکھی ہے، 100، بلکہ 100 سے بھی زائد، اور اس میں سے سب سے اچھا شرح یہ ابن عبد البر کا ہے۔ وقد ابان الذهبی عن هذا فی نقل له عن الشیخ عز الدین ابن عبد السلام، یہ بات امام ذہبی نے بھی کی ہے، کہ ابن عز الدین ابن السلام نے کہا کہ ما رأیت فی کتب الاسلام فی العلم مثل المحلہ، اسلام کے جو کتابیں ہیں نا، علمی کتابیں جو اسلام کے اندر ہے، اس میں نے محلہ جیسی کتاب نہیں دیکھی۔ ابن حزم کی کتاب ہے، اور المغنی ابن قدامہ، اور یہ علماء اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عالم بننا ہے نا، 3 کتابوں کو ضرور پڑھے، جس میں سے ایک محلہ ہے، ایک فقہ حنبلی میں کتاب ہے مغنی کے نام سے ابن قدامہ کی، اور تیسرے نمبر پر فتح الباری ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے تمہید کا بھی تذکرہ کیا، وثالثها سنن الکبیر بیہقی کی کتاب ہے، اور چوتھی کتاب التمہید ہے۔ یہ چار کتابیں جو پڑھے نا تو وہ عالم بن سکتا ہے، کہتے ہیں ومن حصل هذه الدواوین، جو یہ 4 کتابیں پڑھے گا۔ ابھی یہ یاد رکھنا، بار بار کوشچن نہیں کرنا میں کیا پڑھو، کون سی کتابیں پڑھو۔ اگر آپ صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ 4 کتابیں پڑھیں جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔ وَكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْمُفْتِينَ وَأَدْمَنَ الْمُطَالَعَةَ فَهُوَ الْعَالِمُ حَقًّا، فَهَذَا بَيَانٌ لِمَكَانَةِ التَّمْهِيدِ بِجَعْلِهِ رَابِعَ الْأُصُولِ لِلْعَالِمِ وَالْمُفْتِي۔ مفتی کے لیے 4 کتابیں ضروری ہے، اور جن میں سے ایک کتاب التمہید ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ ابن عبد البر نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ ظاہر ہے کوئی عالم کتاب لکھتا ہے یا تو خواب دیکھتا ہے، اور یا کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، یا خود دل میں بات آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ ہوا رغبت داخلیہ، داخلی شوق، یعنی اندر کا شوق تھا ان کا خود اپنا، انقدحت فی نفسه لما رأى من صنيع علماء المالكية الذين يعتنون بالمتصل في المؤتى ويتركون المرسل رغم أنهم يعتقد حجية مراسيل الثقات۔ ابن عبد البر نے دیکھا کہ جو مالکی علماء ہے وہ متصل حدیث کو لیتے ہیں اور مرسل کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ موطا میں مرسل حدیث بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہمارا منہج نہیں ہے بھائی، مرسل حدیث حجت ہے، اس کو پڑھنا چاہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہے۔ وقد اسما ہو، تو یہاں پر ابن عبد البر نے اس کا نام بھی رکھا نا، من المعانی والاسانید۔ ابن عبد البر نے 30 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، 30 عاما۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 30 سال جب ایک عالم ایک کتاب میں گزارتے ہیں نا، ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ جلدی ہماری کتاب آ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے اتنی کتابیں لکھی ہے، اور 15-10 کتابیں لکھتے ہیں اردو میں، پھر محدث العصر بن جاتا ہے پاکستان میں۔ اہل الحدیث کا محدث العصر بہت جلدی بنتا ہے نا بھائی صاحب، اہل حدیث کا۔ اور احناف اس میں اچھے ہے، پھر احناف نا شیخ کا لقب اس کو دیتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے علم میں، اور ہمارا شیخ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شیخ صاحب بیٹھو، شیخ صاحب اٹھو، اور یہ لکھتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ مِنْ ذَلِكَ طُولُ نَفَسِهِ الْعِلْمِي وَصَبْرِهِ وَدَأْبِهِ۔ یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کتنا صبر کیا۔ اسأل اللہ ان یجزیہ عن الاسلام والمسلمین، کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اچھا بدلہ دے دے۔ اور ابن عبد البر نے شعر بھی پڑھی ہے، جس طرح ایک انسان اپنے محبوب کے لیے شعر پڑھتا ہے نا، تو ابن عبد البر نے اپنے اس کتاب کے حوالے سے شعر پڑھی ہے۔ سمیر فؤادی مثلاثون حجتن، کہتے ہیں میرے دل باتیں کر رہا تھا اپنے معشوق کے ساتھ، یعنی اس کتاب کے ساتھ 30 سال میں نے عشق کیا ہے، 30 سال۔ ابھی آ جائے نا وہ جو عاشق لوگ ہیں، وہ آ جائے یہاں پر، وہ جو عشق کرتے ہیں نا، ایسے عشق ہوتے ہیں 30 سال، ان کا 6 مہینے کا عشق ہوتا ہے پھر فیل ہو جاتے۔ 30 سال عشق ہے، اور کہتے ہیں سمیر فؤادی مثلاثون حجتن وسیقل ذہنی والمفرج عن ہمی بسطت لکم فیہ کلام نبیکم۔ اے لوگو، میں نے اس کتاب میں تمہارے نبی کا کلام شرح کی ایکسپلین کر دیا ہے، حدیث کا شرح ہے، بما فی معانیہ من الفقہ والعلم، وفيه من الآثار ما يقتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم۔ وقال عن أصالة التمهيد أبو علي الغسانی، اندلس میں ایک محدث تھا ابو علی الغسانی کے نام سے، وہ کہتے ہیں کتاب لم يتقدمه أحد، التمہید ایسی کتاب ہے اس سے پہلے کسی نے اس طرح کتاب نہیں لکھی ہے۔ اب اس کتاب کی ترتیب کیا ہے؟ تو ترتیب یہ ہے کہ رتبہ حسب حروف الہجاء لشیوخ مالک،
امام مالک کی جو شیوخ تھے نا، تو ان کے نام کی ترتیب دی ہے انہوں نے، اور الف بائی ترتیب ہے نا، حروف ہجائی کے ساتھ، یعنی امام مالک کی جس استاذ کا کے نام میں الف ہے ان کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اور وہ یعنی جو احادیث امام مالک نے ان اساتذہ سے لی ہے جن کے نام میں الف ہے وہ پہلے ہے، پھر جو با ہے، پھر اس کے بعد ہے، پھر جو جیم ہے، تو یہ اس کا ترتیب ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں، کیونکہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جی، اس کے بعد آتے ہیں استذکار کے حوالے سے تمہید تو آپ نے جان لی کہ تمہید کیا تھا اصل میں، اسانید کے اوپر، یعنی جو موطا امام مالک میں احادیث ہے، احادیث کی سند کے اوپر بات کرتے ہیں، تو تمہید کا فوکس سند کے اوپر زیادہ ہے، فقہ کے اوپر اتنا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ حدیث شرح کرتے ہیں نا تو دو کام کریں گے، ایک سند کے حوالے سے بات کریں کہ اس کے راوی کتنے ہیں سند کے، کیا یہ راوی ثقات ہے یا ضعاف ہے، جس طرح ذخیرۃ العقبہ میں اسیوبی صاحب کا طریقہ ہے نا، کہ نسائی کی حدیث ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سند کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ اس میں کتنے راوی ہے، کیا سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اسناد کا علم اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے کہ محدث بھی بنے، سند کے اوپر بھی کلام کرے، اور ساتھ فقیہ بھی بنے، پھر فقہی مسائل اس حدیث سے نکالے، ضعیف ہو حدیث یا صحیح ہو، دونوں صورت۔ تو استذکار یہ دوسرا شرح ہے ابن عبد البر کے موطا کے اوپر، علی روایت یحییٰ ابن یحییٰ وقد اسما ابن عبد البر کتابہ، اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا الاستذکار لمذاہب علماء الامصار، اس میں اکثر وہ علماء کے مذاہب کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی فقہ کے اوپر فوکس ہوتا ہے نا، اکثر فقہی مسائل کی طرف اوپر فوکس ہوتا ہے، اور موطا کے ابواب کی ترتیب سے ہے نا، ظاہر ہے موطا کے ابواب یہ ہے کہ فقہی مسائل کے مطابق ابواب ہے نا، کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ، اور پھر کتاب کے اندر ابواب۔ وقد الفه بعد التمہید، ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہید پہلے لکھی گئی یا استذکار، تو تمہید پہلے لکھی گئی ہے کیونکہ سند پہلے ہے اور متن بعد میں ہے، تو یہ بعد میں لکھی گئی ہے استذکار، اور انہوں نے اپنے مقدمہ میں سبب تعلیب ذکر کیا، کہتے ہیں وذالک ان جماعت من اہل العلم سألوه مشافہتا و کتابتا، اکثر علماء نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں التمہید کو موطا کے ابواب کے مطابق کر دو، اور میں صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال کو ایکسپلین کر دو، امام مالک کے اقوال کا شرح کر دو، اور فقہا کے اختلافات بھی اختصار کے ساتھ ذکر کرو، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں یہ کتاب لکھوں گا۔ تو الاستذکار کتاب اصل میں فقہ مالکی کے حوالے سے ہے۔ فالصنعة الفقهية غالبة في هذا الكتاب، اس کتاب میں کیا غالب ہے؟ فقہ۔ فقد قال ابن عبد البر فی المقدمہ، ابن عبد البر نے مقدمہ میں کہا ہے کہ ولم اذکر فی کتاب هذا شیئا من معانی النقل وغوائلہ، اس کتاب میں احادیث کا تذکرہ کم کرتا ہوں اور سند کے اوپر بھی کم بات کرتا ہوں، علل کے اوپر، اور امام مالک کے فضائل بھی اس میں نہیں ذکر کرتا، بلکہ یہ کتاب میں نے کس کے لیے خاص کیا ہے؟ فقہ کے لیے، فقہی مسائل۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ تمہید اور استذکار میں کیا فرق ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس، دیکھیں تمہید اور استذکار میں کچھ اتفاقی امور ہے اور کچھ اختلافی امور ہے۔ تو اتفاقی امور کیا ہے؟ دونوں کا مؤلف سیم ہے، ابن عبد البر، تمہید کا مؤلف بھی ابن عبد البر ہے اور استذکار کا مؤلف بھی ابن عبد البر ہے۔ اچھا، متن یعنی یہ کس متن کی شروحات ہے، اس لحاظ سے بھی متفق ہے دونوں کتابیں، دونوں موطا کی شروحات ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا جو محتوا ہے، یعنی اس کے اندر جو مواد موجود ہے وہ حدیث اور فقہ دونوں میں ہے تھوڑا تھوڑا۔ وقت التالیف متداخل، یعنی لکھنے کا ٹائم یہ متداخل ہے، اور اسی طرح کہاں پر لکھی گئی اس میں بھی سیم ہے، دونوں اندلس میں دونوں کتابیں لکھی گئی۔ منہج کیا ہے، تو دونوں کا منہج انہوں نے ذکر کر دیا، اور دونوں جو احادیث ہے کائنڈ آف احادیث، یعنی احادیث کی کس قسم کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، تو ظاہر ہے مرفوع احادیث پر زیادہ فوکس کیا۔ ابھی ہم آتے ہیں مزید اختلافات کی طرف کہ تمہید اور استذکار میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں کے درمیان۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمہید جو ہے نا 24 جلدوں میں ہے، تمہید 24 جلدوں میں ہے اور استذکار 8 جلدوں میں ہے، یہ ایک فرق ہوا، تو ظاہر ہے تمہید بڑی ہے، استذکار چھوٹی ہے۔ اس کے بعد یہ جو تمہید ہے یہ شیوخ مالک کی ترتیب سے ہے اور استذکار موطا کی ترتیب سے ہے۔ ایک اور فرق، تیسرا فرق یہ ہے کہ تمہید حدیث کے اوپر فوکس ہے اور استذکار فقہ کے اوپر فوکس ہے۔
اور موطا امام مالک میں تو حدیث اور فقہ دونوں ہے. اس کے بعد متابعات اور شواہد تمہید میں زیادہ ہے اور استذکار میں کم ہے. اور سہولت الوصول یعنی مسئلہ کی طرف پہنچنا کس میں آسان ہے؟ تو التمہید میں مسئلہ کی طرف پہنچنا مشکل ہے اور یہ آسان ہے، یعنی اسٹڈی کرنا نا استذکار کا آسان ہے. اجتماع المادت العلمیہ، علمی مواد اکٹھا کرنا، یہ تمہید میں ایک جگہ میں اکٹھا نہیں ہے نا، اس لیے تو مشکل ہے نا. اور استذکار میں ایک ہی جگہ سب مواد اکٹھے ہیں. اور اگر ٹائم کو دیکھا جائے تو تمہید پہلے لکھی گئی ہے اور استذکار بعد میں لکھی گئی ہے. اور اگر لکھنے کا ٹائم دیکھا جائے تو ابن عبد البر نے کس کتاب میں زیادہ ٹائم لگایا ہے؟ تو تمہید میں 30 سال لگائے ہے اور یہ استذکار کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس کے بعد جو العنایۃ بما ذکر فی الموطأ من المرفوع، یعنی تمہید میں مرفوع حدیث پر فوکس زیادہ ہے. اور اسی طرح جو استذکار ہے اس میں موقوف حدیث کے اوپر بھی فوکس ہے، صحابہ کے اقوال. اسی طرح یہ حالات کو اگر دیکھا جائے، یعنی اکثر نا ابن عبد البر حوالے دیتا ہے کہ اس کتاب میں جو یہ بات لکھ رہا ہو یہ کسی اور کتاب میں بھی میں نے لکھی ہے. اور یہ اکثر علماء کرتے ہیں، میں نے فلان کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہ اس مسئلے کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو تمہید ہے اس میں حوالے 6 ہے اور استذکار میں حوالے 1040 ہے، زیادہ حوالے ہے. اور سبب تعلیب بھی مختلف ہے، تمہید کو اپنے شوق سے لکھا تھا اور استذکار کو علماء کے ریکویسٹ سے لکھا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں مزید اس کے اوپر بات کریں گے. العلاقۃ بین التمہید والاستذکار، تمہید اور استذکار کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ تکاملی ریلیشن ہے. تکاملی ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تکاملی ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ میں پورا نہیں ہوں، وہ شادی کرتا ہے، شادی کے بعد ان کی اولاد آتے ہیں تو وہ اولاد کے ساتھ ان کا تکاملی ریلیشن ہوتا ہے، یہ ان کی وجہ سے میرا نسب پورا ہو جائے گا، میرا میراث بعد میں لیں گے. تو یہ دونوں کتابوں میں ریلیشن ہے نا. ایک کتاب پوری نہیں ہے، دوسری کتاب اس کے لیے تکملہ ہے. تمہید پوری نہیں تھی نا، کیونکہ تمہید میں صرف سند تھی، تو استذکار میں فقہ ڈسکس ہوا. جس طرح آپ فرض نماز پڑھتے ہیں نا تو سنتی اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تکملہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں ریلیشن. فرض اور سنت میں بھی تکاملی ریلیشن ہوتا ہے. یہاں پر ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، حل تمہید شامل لکل ما فی الاستذکار فیغنی عنہ وحل استذکار ہوا ملخص للتمہید، کیا تمہید پڑھ کر انسان مستغنی بن جائے گا استذکار سے، استذکار کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یا استذکار تمہید کا خلاصہ ہے؟ تو کلا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہے، ہر ایک کتاب الگ ہے. جیسے ہم نے بات کی، اگر آپ نے موطا کی سند کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے لیے تمہید پڑھو، اور اگر آپ نے موطا کے اندر فقہی مسائل پڑھنے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ پڑھو جو ہم استذکار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی صاحب. وکیف، ایک اور سوال آتا ہے، وکیف یحیل التمہید علی الاستذکار وهذا من صنیع ابن عبد البر فی المتن من صنیع المحقق فی الحاشیہ. وہ ہم نے بات کی اس کے حوالے سے کہ وہ اکثر حوالہ دیتا ہے نا، حوالہ دیتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمہید انہوں نے ایک بنایا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی بھائی صاحب. جی ابھی ہم کچھ مثالوں کی طرف آتے ہیں. جی کچھ مثالوں کی طرف آتے ہیں تاکہ مزید ان کا منہج واضح ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمہید ہے ہمارے پاس. تمہید میں کیا کرتا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ وہ امام مالک کی شیوخ کے نام ترتیب ہجائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. تو ابن عبد البر نے باب قائم کیا، حرف الف ویلی ذالک ذکر اسم الراوی شیخ مالک. ابھی دیکھیں باب الجیمی، جیم کا باب ہے. جیم میں امام مالک کا ایک استاد ہے جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. تو پھر کیا کرتا ہے؟ تیسرے نمبر پر ایک باب قائم کر دیا ابن عبد البر نے تمہید میں. اس کے بعد امام مالک کی اس استاذ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ امام مالک کا استاذ ہے، یہ جعفر، اور ان کا نسب کیا ہے، فضائل کیا ہے، کب وفات ہے، ان کے احادیث کتنے ہیں موطا کے اندر. تو ہر راوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک نے اپنے استاذ سے لی ہے، جعفر سے. اور پھر دیکھیں جعفر کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائے گا. پھر اس کے بعد یبدأ الشرح، حدیث کا شرح سٹارٹ کرے گا. کہتے ہیں مثال ذالک حدیث سادس عن جعفر، جعفر کی جتنے حدیث ہیں نا اس کو شرح کرے گا اور سند اور متن سب لائے گا. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
دوسری نمبر پر المعانی اللغویہ والغریب، یعنی کسی حدیث میں مشکل الفاظ ہو اس کو بھی ابن عبد البر تمہید میں حل کرتا ہے. یذکر ابن عبد البر المعانی اللغویہ للغریب من الالفاظ بالایجاز، جو حدیث میں مشکل الفاظ ہو نا، مثال کے طور پر التفلہ کے نام سے یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں غیر المتطیبہ، جس نے خوشبو نہیں لگائی ہے، یعنی گندہ بدبو آ رہی ہے نا اس سے. امرأۃ تفلہ، ایک عورت ہے تفلہ ہے، یعنی اس سے بدبو آ رہی ہے. اور امر القیس کا شعر بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی، امر القیس کا شعر ہے کہ مضجیج ابتزها من ثیابها تمیل علیہ ہونۃ غیر متفال، متفال کا مطلب گندا. تو یہ ابن عبد البر کا طریقہ ہے کہ تمہید میں بھی. اس کے بعد اطال ابن عبد البر النفس فی الصنعۃ الحدیثیہ وهو امام ماہر، یعنی حدیث کی صنعت کے بارے میں وہ بہت ماہر ہے. اور تو اسانید ذکر کرتا ہے، بہت کثرت کے ساتھ وہ اسانید ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے اذا شہدت احداکن صلاۃ العشاء فلا تمسن طیبا، اے عورتوں جب نماز کی جاتی ہو تو آپ خوشبو نہ لگایا کرے. اس حدیث کے دیکھیں کئی طرق ذکر کرتے ہیں، 4 اسانید اس نے ذکر کی ہے. تو اسانید ذکر کرتا ہے اکثر، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. پھر حدیث کے اوپر حکم بھی لگاتا ہے، مثلا کہتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے یا ضعیف ہے یا لا یصح یا اصح ہے وغیرہ. تو یہ ان کا عمل ہے. اسی طرح ابھی اگر یہ تفصیل انہوں نے کیا ہے کافی، تو احادیث کے درمیان تطبیق بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو احادیث ہے نا کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے نفلی، اور کچھ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اس کے درمیان ابن عبد البر تطبیق بھی کرتا ہے. تو ان کا منہج ایک یہ ہے کہ اسی طرح دلائل کا مناقشہ کرتا ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے اور کس کی دلیل مضبوط نہیں ہے. دلائل کا مناقشہ بھی کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا امام شافعی کہتا ہے کہ ان المجوس اہل کتاب، کہ مجوس اہل کتاب ہے. حالانکہ مجوس تو اہل کتاب نہیں ہے نا، لیکن یہ امام شافعی کا قول ہے. تو وَأَظُنُّهُ ذَهَبَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طالب. پھر ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کیوں کہا کہ مجوس اہل کتاب میں سے ہے، کیونکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول ضعیف ہے، اس کے اوپر کلام کرتا ہے. تو یہ بھی ابن عبد البر کا طریقہ ہے کہ علماء کے اکثر اور اسی طرح ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادات میں تنوع، جب احادیث میں ٹکراؤ ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عبادات میں تنوع ہے. اور اسی طرح ترجیح بھی دیتا ہے، اکثر مسائل میں وہ ترجیح دیتا ہے. اجماع ذکر کرتا ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں لا خلاف فیہ، اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو مسئلہ ہے نا وہذا لا خلاف فیہ بین العلماء، اس مسئلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اور لیکن صرف سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مجوس مسلمان کے لیے بکری ذبح کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ذکر کر رہا ہے نا کہ دیکھیں مجوس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی جانور کو ذبح کر دے. پھر کہتے ہیں سعید ابن مسیب نے اس مسئلے میں اختلاف کیا، اور یہ استصحاب سے استدلال کرتے ہیں. استصحاب سے استدلال کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایک چیز اپنے عموم پر باقی ہے جب تک تخصیص نہ آ جائے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام مخصوص کی طرف بھی اکثر اشارہ کرتا ہے نا، عام مخصوص کی طرف. جیسے مثلا قرآن مجید میں کوئی آیات آ جائے، اس میں لفظ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. حرمت علیکم المیتۃ، اس سے مراد تمام مردار تو نہیں ہے نا، مچھلی تو اس سے مخصوص ہے. تو اسی طرح صحابہ کے فعل سے استدلال کرتا ہے. اور اسی طرح صحابہ کے درمیان جب اختلاف آ جائے سد الذرائع سے استدلال کرتا ہے. وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَدَلَ عَلَى قَطْعِ الذَّرِيعَةِ. کہتے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفلی نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ سد الذرائع ہے، کیونکہ یہ سد الذریعہ یہ ہے کہ لأنه لو أبيحت الصلاة النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي في إلى حين طلوع وغروبها. کیونکہ دیکھیں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد شریعت اجازت دے رہے نا کہ نفلی نماز پڑھے، تو ایک شخص نفلی نماز پڑھنا شروع کر دے گا اشراق تک، اور اشراق جب سورج نکلنے لگتا ہے تو وہ تو شیطان کی سینگ کے درمیان نکلتا ہے نا، اس ٹائم تو عبادت جائز نہیں ہے. جی، تو اس وجہ سے یہ سد و ذرائع احالات اکثر حوالے دیتے ہیں. یہ مسئلہ میں نے وہاں پر ذکر کیا. تو یہ ہمارے یہاں پر کچھ ملاحظات بھی انہوں نے ذکر کی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. امید ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو، اگر کہ میں نے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا
کیونکہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ سب مسائل کے اوپر بات کرے، لیکن اس سے واضح ہو گیا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کون تھے، استذکار اور تمہید میں کیا فرق ہے، ان کا منہج کے کچھ پوائنٹس کے اوپر ہم نے بات کی۔ جی، کسی کا سوال ہے کسی بھائی کا؟